نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے قربانی کے فقہی مسائل اور قربانی کے متعلق اہم فتاوی جات۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 30 کی سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم نماز پڑھو اور قربانی کرو اپنے رب کے لیے۔ اب آتے ہیں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ جامع ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں آقا دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان علی شان موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم النحر، یعنی 10ویں ذو الحج کو ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے، قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہوتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور فرمایا کہ تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو، اس لیے کہ قربانی کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، پہلے اللہ کے ہاں مرتبہ قبولیت کو پہنچ جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، یہ بھی ابن ماجہ اور طبرانی کی معجم کبیر میں موجود ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی طالب ثواب ہو کر خوش دلی سے قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی دوزخ کی آگ سے اس کے لیے حجاب ہوگی، آتش دوزخ سے وہ قربانی اس کے لیے حجاب بن جائے گی۔ تیسری حدیث پاک عرض کروں، یہ بھی ابن ماجہ میں موجود ہے اور امام طبرانی کی معجم کبیر میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی عید کے دن جو روپیہ قربانی پر خرچ کیا جاتا ہے اس سے پیارا کوئی روپیہ بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں قربانی کرنے کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ ایک اور حدیث پاک وہ بھی ابن ماجہ سے عرض کرتا ہوں، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا ہمارے لیے ان میں ثواب ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہارے لیے ان میں ثواب ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے تمہارے لیے۔ صحابہ نے پوچھا اون کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے بدلے، اون کے بالوں کے بدلے بھی نیکیاں ہیں۔ حاضرین محترم، قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذو الحج، 11 ذو الحج اور 12 ذو الحج، اور 2 راتیں ہیں۔ 3 دن اور 2 راتیں قربانی کی جا سکتی ہے۔ رات میں کرنا مکروہ ہے، بہرحال کریں گے تو قربانی ہو جائے گی۔ 12 ذو الحج کو سورج غروب ہو جانے کے بعد کوئی بھی شخص قربانی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کرے گا تو اس کی طرف سے عید الاضحیٰ کی واجب قربانی ادا ہی نہیں ہوگی۔ سامعین محترم، قربانی کے یہ جو ایام ثلاثہ ہیں، ان میں سے جو پہلا دن ہے یعنی 10 ذو الحج، اس میں قربانی کرنا سب سے افضل ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ دوسرے دن 11 ذو الحج کو قربانی کرنا پہلے دن سے معمولی کم ثواب ہے، اور تیسرا جو دن ہے 12 ذو الحج، اس میں قربانی کرنا پہلے 2 دنوں سے کم اس میں ثواب ہے، تو پہلے دن کرنا زیادہ افضل ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ان 3 دنوں میں کسی شخص میں قربانی کی شرائط 5 جو 5 شرائط وہ پائی جا رہی ہیں تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر وہ قربانی نہیں کرے گا 5 شرائط موجود ہونے کے باوجود، تو ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں سخت گناہگار ہوگا، اس لیے کہ اس نے واجب کو ترک کیا ہے، ترک واجب کا ارتکاب کیا ہے۔ شرائط کی موجودگی کی وجہ سے اس پر قربانی کرنا واجب ہوگی، جو اس نے نہیں کی تو سخت گناہگار ہوا۔ ایسے ہی جس شخص میں شرائط پائی جا رہی ہیں، شرائط پائے جانے کے باوجود 10 ذو الحج، 11 اور 12 ذو الحج کو کوئی شخص قربانی نہیں کرتا، قربانی کا جانور اس نے گھر میں رکھا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ تو اب ایام قربانی 3 دن گزر جانے کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کا جو جانور لایا ہے اس کو صدقہ کر دے۔ اور اگر ایسے ہی کسی شخص پر قربانی واجب تھی، قربانی کی 3 دنوں میں وہ قربانی نہیں کر سکا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس سوال کا جواب، چونکہ قربانی جو ہے اس کا کفارہ تو ہے لیکن قضا نہیں ہے۔ قربانی کا کفارہ تو ہے، قضا نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ کفارہ دے گا کہ اس کی قربانی کی جو رقم بن رہی ہے اس رقم کو فقراء میں تقسیم کر دے گا، اس رقم کو فقراء میں تقسیم کر دے گا۔ سامعین محترم، ایسے ہی اگر ان 3 دنوں میں کسی بندے پر قربانی واجب تھی، 3 دن گزر جانے کے بعد، 3 دنوں میں قربانی جو واجب تھی اس نے وہ کی نہیں، اور اب 3 دن گزر جانے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ کیا آئندہ سال وہ اس قربانی کی قضا کرے گا، ڈبل قربانی کرے گا؟ نہیں، اب اس کو قربانی کی رقم صدقہ کرنی ہوگی، قربانی کی قضا وہ نہیں کر سکتا، قربانی کی قضا نہیں ہوتی، قضا نہیں کر سکتا، قربانی کا کفارہ ہوتا ہے۔
کفارے کی صورت میں آئندہ سال یا زندگی میں جب تک وہ اس کا کفارہ ادا نہیں کرے گا تو کفارہ ادا ہوگا ہی نہیں، ساقط نہیں ہوگا اس سے. تو جب بھی ادا کرے گا اس سال کی نیت کر کے تو اس سے وہ کفارہ ادا ہو جائے گا. کفارہ کتنا ہوگا کہ اس کی قربانی کا جو حصہ ہے اس حصے کی جو قیمت ہے وہ غربا میں تقسیم کرنی ہوگی، وہ اس کی قربانی کا کفارہ ہوگا. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ الگ سے کرنی ہوگی. اب آتے ہیں ہم قربانی کی شرائط کی طرف کہ وہ کون سی شرائط ہیں جن کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے. ان میں سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا. پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا. دوسری شرط ہے عاقل ہونا. دوسری شرط عاقل ہونا. اور تیسری شرط ہے بالغ ہونا. اور چوتھی شرط ہے مقیم ہونا یعنی غیر مسافر ہونا. اور پانچویں شرط ہے صاحب نصاب ہونا. تو ان میں سے جو پہلی شرط وہ ہے مسلمان ہونا، کسی کافر پر قربانی واجب نہیں. مسلمان ہونے کے بعد دوسری شرط ہے عاقل ہونا.